واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 158 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مارکنی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا۔ مارکنی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے؟ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانت دار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال کر لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا؟ مگر یہ دیانت دار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکنی کی کارستانی ہے۔ میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے کہا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتے تھے۔ اس وقت مارکنی بوڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اسے کہا، اوپر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہیں سے نظر آ رہا ہے، اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو، اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آئے گا جس میں ریمنس دوئم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے۔ اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہاں رکھی گئی ہے۔ 15 صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ ہم 15 صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں تمہیں ریمنس کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو۔ یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے، دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے، اور اس طرح 15 صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئیں جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہیں۔ میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا، مارکنی نے بے تاب ہو کر کہا، اور وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے یہ چٹان الگ معلوم ہوتی ہے۔ وہ نیچے اتر آیا۔ میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے 2 حصے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں، یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے۔ اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے۔ ریمنس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ ریمنس فرعون دوئم نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپائے رکھنے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی۔ ایک میت رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا، کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 12 آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا۔ انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئیں۔ انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا۔ ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے جنہیں قتل کر دیا اور میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور 12 عورتوں کی نسل سے ہیں۔ اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ مارکنی نے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اور اس نے کہا، چٹان کی چوٹی دیکھو، تم اسے رسے کے ساتھ نہیں باندھ سکتے؟ اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچیں تو چٹان نیچے
آ سکتی ہے۔ مارکنی مدفن کو بہت جلد بے نقاب کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا، رسے منگوائے اور 2 رسے اوپر والی چٹان کی ابری ہوئی چوٹی کے ساتھ بندھوا دیے۔ اس نے ان تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسہ پوری طاقت سے کھینچیں۔ وہ خود اوپر چلا گیا۔ نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی تھی۔ ایک بار یہ اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے خلا نظر آ گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے آدمیوں نے اور زور لگایا تو چٹان سرک گئی۔ مارکنی نے اپنے آدمیوں کو ذرا آرام کرنے کو کہا۔ سورج سیاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مارکنی کے پاس شراب کا ذخیرہ تھا۔ اس نے شراب کا مشکیزہ منگوا کر کہا، پیو اور اس چٹان کو کنکر کی طرح نیچے پھینک دو۔ سب شراب پر ٹوٹ پڑے۔ مارکنی نے پرجوش لہجے میں کہا، میں آج رات تمہیں 2 اونٹ بھون کر کھلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد شراب نے سب کی تھکن دور کر دی اور ان میں نئی تازگی آ گئی۔ اتنے میں سورج افق سے بھی نیچے چلا گیا تھا۔ مشعلیں جلا کر رکھ لی گئیں اور سب نے ایک بار پھر زور لگانا شروع کیا۔ مارکنی اوپر کھڑا تھا۔ اسے مشعلوں کی ناچتی ہوئی روشنی میں چٹان کا بالائی حصہ آگے کو جھکتا اور کچھ سرکتا نظر آیا۔ اس نے اور زیادہ جوش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اچانک چٹان مہیب آواز کے ساتھ سرک گئی اور الٹ کر نیچے کو لڑک گئی جہاں مارکنی کے آدمی تھے۔ وہ جگہ تنگ تھی۔ ان کے پیچھے بھی ایک پتھریلی ٹیکری تھی۔ اوپر سے چٹان اتنی تیزی سے آئی کہ نیچے سے آدمی بھاگ نہ سکے۔ ناظرین، روشنی بھی کم تھی۔ پہاڑوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی یہ دنیا بیک وقت کئی ایک چیخوں سے لرز اٹھی اور سکوت طاری ہو گیا۔ مارکنی دوڑتا نیچے آیا۔ ایک مشعل اٹھا کر دیکھا، گری ہوئی چٹان کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، کسی کی ٹانگ اور کسی کا سر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان میں نیچے آ گئے تھے۔ مارکنی کو کسی کے دوڑنے کی آہٹیں سنائی دیں۔ کوئی بچ بھی گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے۔ اس نے ٹیکری پر دیکھا، وہاں 4 انسان کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا تھا، دوسرا اسماعیل، تیسرا مارکنی کا ایک ساتھی جو ہانپ رہا تھا، وہ بھاگا نہیں تھا، اور چوتھا انسان قدومی تھی جو سراپائے خوف بنی کھڑی تھی۔ مارکنی آہستہ آہستہ ٹیکری پر آیا۔ اس نے چاروں کو باری باری دیکھا۔ سب خاموش تھے۔ سب سے پہلے بوڑھا بولا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے فرض کو نظر انداز کر کے تمہیں یہ بھید بتا دیا تھا کہ یہ موت کا بھید ہے اور موت میرا فرض پورا کر دے گی۔ کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں، مارکنی نے آہستہ سے کہا، میرے یہ ساتھی میرے ساتھ ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے ان سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کوئی زندہ نکل گئے ہیں؟ کون کون بھاگا ہے؟ مجھ سے پوچھو، بوڑھے نے کہا۔ تمہارے 4 آدمی میرے 2 آدمیوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ میرے آدمی انہیں باہر کا راستہ نہیں بتائیں گے۔ انہیں اب اندر بھٹک بھٹک کر مرنا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ چٹان کے نیچے آ کر مر جاتے۔ یہ موت آسان تھی۔ آج رات کے لیے یہ کام بند کر دو، میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 159 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔